अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। एक और हंगामा खेज दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख में सुप्रीम कोर्ट एज एक्सपेक्टेड जो 3 रुकनी बेंच का फैसला हमारे सामने है, और पंजाब के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया है और कहा है कि इलेक्शन जो हैं वो हर सूरत में होंगे, और पंजाब के अंदर इलेक्शन जो हैं वो 14 मई, यानी कि अगर 30 अप्रैल को नहीं हो सकते तो 14 मई को करवा दिए जाए। इस हवाले से आप डिटेल्स जो हैं वो डेफिनेटली सुन भी चुके हैं, और फिर जो रद्दअमल आया है पीडीएम की हुकूमत का, हमने देखा है कि उन्होंने इस फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि इस पर अमल भी नहीं हो सकता। अब अगर उस पर अमल नहीं हो सकता और उसको मुस्तरद किया है, तो क्या जो हुकूमत है पीडीएम की, वो बराह रास्त टक्कर लेने जा रही है सुप्रीम कोर्ट, और ख़ास करके सुप्रीम कोर्ट के जो हम ख्याल जजेस हैं जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल कर रहे हैं। एक नुक्ता नज़र ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है, शायद उनके पास दिखाने के लिए कोई कारकर्दगी है तो नहीं, तो उन्हें भी इमरान खान की तरह एक बयानिया चाहिए। तो इस तरीके से अगर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिफाई कर रहे हैं, तो ऐन मुमकिन है कि उनके खिलाफ तौहीने अदालत लग जाए, तौहीने अदालत का केस बन जाए, और फिर जो ये गवर्नमेंट है ये घर चली जाए। लेकिन जाहिर है ये तो कहना अभी कबल अज़ वक्त है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या अभी भी इलेक्शन जो हैं वो मई में होंगे? मेरे ख्याल में बहुत से दूसरे लोग इससे इतफाक भी करते हैं कि शायद ऐसा होता नज़र नहीं आता। खैर, ये डिबेट तो होती रहेगी, लेकिन जो सबसे अहम इस वक्त पाकिस्तान जिन मसाइल में घिरा हुआ है, हर शख्स से जानना चाहता है कि क्या कोई उम्मीद की किरण है? क्या पाकिस्तान को इन तमाम मसाइल से निकालने के लिए कुछ सलूशन है? तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी तजवीज़, जो मेरी तजवीज़ नहीं है, इनफैक्ट आईएसआई के एक साबिक सरबराह हैं लेफ्टिनेंट जनरल असद दुर्रानी, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। यूजुअली ज़ाहिर है कि आर्टिकल उनके छपते तो नहीं है, लेकिन मुझे उन्होंने वो आर्टिकल भेजा। वो बड़ा दिलचस्प आर्टिकल है, और उन्होंने एक तजवीज़ दी है कि कैसे पाकिस्तान के जो मौजूदा मसाइल हैं उनको हल किया जा सकता है। वो तजवीज़ एग्जैक्टली है क्या, उसके लिए आपको मेरा ज़ाहिर है कि ये वीलॉग सुनना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो अंग्रेज़ी में उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, या जो पाकिस्तान की मौजूदा इस वक्त सियासी जो सूरत हाल है उस पर जो उन्होंने तबसरा किया है, क्योंकि वो आर्टिकल मैं आपके सामने रखूँगा तो तब आपको जो उन्होंने प्रपोज़ल दिया है उसकी समझ आएगी। उसका जो उन्होंने टाइटल रखा है, दो कि लिखा अंग्रेज़ी में है, लेकिन उसका जो टाइटल है उन्होंने एक जो मशहूर शेर है उसके नाम पे रखा है। उन्होंने कहा है कि कोई उम्मीद बर नज़र नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, इट लुक्स बैड एंड इट्स लाइकली टू गेट वर्स। हाँ, अब वो कहना ये चाह रहे हैं कि हालात इस वक्त ख़राब हैं, और लगता ये है कि हालात जो हैं वो मज़ीद आगे चल के पेचीदा होंगे। और इस आर्टिकल का आगाज़ वो कर रहे हैं कि जब अमरीकी फोर्सेस ने कोरिया के ऊपर चढ़ाई की थी, और उसमें उनका ये कहना है कि उनके कमांडर थे मैक आर्थर। जब उनको बताया गया कि जो हालात हैं वो मज़ीद ख़राब हो रहे हैं और आइंदा मज़ीद ख़राब होंगे, कि जब ज़ाहिर है कि वो एक एडवेंचर कर रहे थे इस कोरियन वॉर के दौरान, तो उस वक्त उन्होंने फ़ैसला किया कि जब उनको लगा कि आगे जो ख़तरात हैं वो मज़ीद आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त वक्त है कि जब जो अपना दुश्मन है उन पर हमला किया जाए। फिर आगे चल के वो पाकिस्तान की सूरत हाल पर बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की वो बहुत गंभीर है। मईशत बुरी तरह से तबाह है, मुआशरा तकसीम है, दहशत गर्द जो हैं वो एक दफ़ा फिर सर उठा रहे हैं, और इस सारी सिचुएशन के अंदर जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं या जिनके पास ताकत है, वो अपना इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाहते। जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस उनके पास हैं वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी तरह से वो आगे चल के कहते हैं कि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इख्तिलाफ राय है, ये बहुत नॉर्मल बात है, ये और हेल्दी भी है किसी भी आला अदलिया के लिए। लेकिन जो अभी कुछ हो रहा है, जो मुकद्दस गाय जिसे हम आला अदलिया कहते हैं, मुकद्दस गाय हैं, इनके जो आपस में इख्तिलाफात जो जिस तरीके से अब जो तकसीम है
وہ اتنی شدت اختیار کر گئی ہے کہ وہ آج عوام کے سامنے ہے۔ دوسری طرف جو یہ تاثر ہے کہ جو فوج ہے وہ بیرکس میں واپس چلی گئی ہے، لیکن کوئی بھی ہے جو پاکستان کے اندر جو ہے یہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ واقعی واپس چلیں گے اپنے جو بیرکس ہیں، یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو سیاست سے الگ کر لیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو تمام باتیں یہ تو سب ہم جانتے ہیں، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ پرسیپشن ہے، ایک تاثر ہے کہ اس سارے جو پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ سیاسی ہوں، وہ معاشی ہوں یا سیکیورٹی کے اعتبار سے ہوں، اس کا حل ایک ہی ہے کہ پاکستان کے اندر انتخابات کروائے جائیں، اور انتخابات کروانے سے پاکستان کے جو تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر نہ حل ہوئے تو کم از کم ان کو حل کرنے کی طرف ایک اہم قدم جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا تو ٹھیک ہے کہ ہم یہ سٹیپ لیں بقول جنرل اسد درانی کے، یا پھر تھوڑی دیر کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے، اور سوچنا یہ چاہیے کہ یہ جو ان کے بقول جو انتخابات کا جو سرکس ہم کھیلتے رہے ہیں، اور وہی جو جماعتیں جو جن کو پہلے ٹیسٹ کیا جا چکا ہے، جو آزمائے جا چکے ہیں، کیا ان کو دوبارہ اقتدار میں لانے سے مسائل حل ہوں گے اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ کیونکہ ابھی ان کو یہ لگتا ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ جب بھی پاکستان کے اندر الیکشنز ہوئے ہیں اور الیکشن کے نتیجے میں جو بھی جماعت جیت کر آئی ہے، تو ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ جو اس سے پہلے حکومت تھی وہ آپ کو زیادہ بہتر نظر آئی ہے۔ اور اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ اگر ابھی الیکشنز ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب اقتدار میں آتے ہیں، تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ وہ جو حکومت ہوگی، جو اس وقت جو لوگ حکومت کر رہے ہیں وہ ان سے بہتر ہوں گے۔ تو ایسی سچویشن میں وہ بنیادی طور پر یہی کہہ رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے الزامات لگ رہے ہیں کہ کل اگر جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگاتی تھی کہ وہ شاید آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ شاید جب جو قاسم سوری کی رولنگ تھی، اور آج تحریک انصاف جو ہے وہ ایگزیکٹلی پی ڈی ایم کو کہہ رہی ہے کہ آپ قانون کی پاسداری یا آئین کی پاسداری نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جنرل اسد درانی کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی سیاسی جماعت ہو یا جو نان پولیٹیکل کوئی اینٹی ہو، وہ اپنی مرضی سے ہمیشہ جب ان کا دل چاہا مفادات کی وجہ سے جو آئین اور قانون ہیں ان کی دھجیاں وہ اڑاتے رہے ہیں۔ دوسرا آگے چل کے وہ جو اہم سوال وہ ایک کرتے ہیں کہ اب جو پی ڈی ایم کی حکومت کو تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، تو لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ آخر آپ کو ایسی کون سی آپ کو ایسا کیا پرابلم پیش آیا تھا کہ جب عمران خان کی جو حکومت تھی 4.25 سال کی، وہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے تھے، اور اگر ان کو 5 سال پورے کرنے دیے جاتے تو عمران خان آج ایک تاریخ کا حصہ ہوتے۔ تو ان کے بقول اس کا جو سب سے بہترین جواب ان کو یہ ملا کہ اگر وہ ایسا کرنے دیتے تو عمران خان اپنی مرضی کا ایک آرمی چیف لے آتے، اور وہ آرمی چیف کے ساتھ مل کر جو ان کے مرضی کا آرمی چیف ہوتا، تو پھر تاحیات جو ہے وہ اس پہ حکومت کرتے۔ اب یہی سوال جو ہے اب پی ٹی آئی سے ہی پوچھا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی ہے ان کو نکالنے کے بعد جنرل اسد درانی کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آخر تحریک انصاف کو ایسا کیا پرابلم ہے کہ وہ اکتوبر تک کا انتظار نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ تو جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے ان کے پاس کوئی ایسا الادین کا چراغ ہے کہ ان چند ماہ کے اندر وہ ایسا ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے کہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ اگلا الیکشن جو ہے وہ جیت جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اکتوبر میں انفیکٹ حالات مزید خراب ہوں گے اور عمران خان صاحب کے لیے آئیڈل سچویشن ہوگی کہ وہ ٹیک اوور کریں گے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب پہلے الیکشن چاہتے ہیں، اکتوبر سے پہلے، انفیکٹ سپٹمبر سے پہلے یہ الیکشن چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے بقول سپٹمبر میں جو حالات ہیں وہ اس لیے بدل جائیں گے کیونکہ جب نئے چیف جسٹس آ جائیں گے تو پھر عمران خان صاحب جس طریقے سے قانونی اور آئینی طریقے سے جب سے انہیں اقتدار سے نکالا گیا، یعنی کہ عدالتوں کے ذریعے ان کو جو ریلیف ملتا رہا اور جب بھی وہ نیچے گرے اور دوبارہ عدالتوں نے انہیں اٹھانے کا ان کو موقع ملا، تو وہ جو فیسلٹی ہے ان کے بقول جو ہے وہ ان کو میسر نہیں ہوگی۔ اور آگے چل کر وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ایک مخمصہ ہے، اور اس ساری صورتحال کے اندر وہ بھی نہیں جانتے کہ آخر ان تمام جو مسائل ہیں ان کا حل ہے کیا وہ ڈائیلاگ جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ڈائیلاگ کریں، ان کا خیال ہے
کہ شاید بات جب ہے وہ اس سے بھی کہیں آگے جا چکی ہے. اب ڈائلاگ سے یہ تمام جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو پائیں گے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن آج ہوں یا اکتوبر میں ہوں یا جب بھی ہوں، یہ بات واضح ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ اب انتخابات نہیں جیت سکتی اور عمران خان ہی وہ انتخابات جیتیں گے. تو اب میں آتا ہوں اصل جو انہوں نے پروپوزل دیا ہے، جو تجویز دی ہے، کہ اس ساری صورتحال میں انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم اور جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ اس سارے مسئلے کا حل نکالیں. اور وہ حل وہ کیا بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو عمران خان صاحب کو دعوت دینی چاہیے کہ مہربانی کریں آپ تشریف لائیں اور جو اقتدار ہے ان کے حوالے کرنا چاہیے، اور ساتھ یہ اعلان کرنا چاہیے کہ یہ اقتدار وہ عمران خان صاحب کو اس لیے سونپ رہے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے، اور پاکستان کے حالات جو بالکل ابتر ہوتے جا رہے ہیں ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے یہ جو فیصلہ ہے یہ وہ لے رہے ہیں کہ شہباز شریف کا یہ جو اقدام ہے یہ ہے تو بہت بڑا اگر وہ یہ کرتے ہیں، دو کہ عمران خان انہوں نے کہا کہ ان کا شکریہ ادا نہیں کریں گے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے بڑی میگنینمٹی شو کی ہے، بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے، بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے کہ ملک کو خانہ جنگی سے بچانے کے لیے انہوں نے جو ان کے پاس اقتدار ہے وہ ان کے حوالے کر دیا. لیکن نیوردلیس یہ ان کے خیال میں شہباز شریف کا جو ہے ایک زبردست ماسٹر سٹروک ہوگا. تو جنرل اسد درانی نے یہ تجویز کیا ہے کہ جو موجودہ اس وقت حالات ہیں اس کا حل ایک ہی ہے کہ جو اقتدار ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے کر دیا جائے، اور اس کے علاوہ ان کے خیال میں کوئی اور حل نہیں ہے. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں بہتر یہی ہے کہ یہ کبھی عدالتوں کی طرف جائیں، کبھی الیکشنز کروائیں، کبھی کچھ اور کریں، بہتر یہی ہے کہ اقتدار جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دے دیا جائے اور جو وعدے وعید انہوں نے کیے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ پھر کیسے پورے کرتے ہیں. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.